بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، قرآنک ڈفرینٹ نالج پر ہماری 6 ویڈیو ہو چکی ہیں۔ آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے۔ سوال نمبر 126 سے شروع کریں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کو جن ناموں کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے وہ بیان کیجیے۔ جب قرآن مجید میں قیامت کو متعدد ناموں سے یاد کیا گیا ہے، مشہور نام درج ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ نمبر 2، الیوم الآخر۔ فرمان الہی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لیکن یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخر اور ملائکہ پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر ایمان و یقین رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ نمبر 3، یوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اور ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 97۔ نمبر 4، یوم البعث۔ ارشاد الہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت کا دن ہی ہے۔ نمبر 5، الساعہ۔ فرمان الہی ہے ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہ۔ بے شک قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 59۔ نمبر 6، یوم الخروج۔ ارشاد الہی ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ جس دن اس تیز و تند چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ سورہ قاف آیت نمبر 42۔ نمبر 7، یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ نمبر 8، یوم الحشر۔ فرمان الہی ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 39۔ نمبر 9، یوم الفصل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 21۔ نمبر 10، یوم الطلاق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ سورہ مومن آیت نمبر 15۔ نمبر 11، یوم التناد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 32۔ نمبر 12، یوم الوعید۔ فرمان الہی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 20۔ نمبر 13، یوم الخلود۔ فرمان الہی ہے ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 34۔ نمبر 14، یوم التغابن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9۔ نمبر 15، الواقعہ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اذا وقعت الواقعہ۔
یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ نمبر 16 الحاقہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحاقۃ ما الحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 1 اور 2۔ نمبر 17 القارعہ، فرمان الہی ہے القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ سورہ قارعہ آیت نمبر 1 اور 2۔ نمبر 18 الطامۃ الکبریٰ، فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بس جب وہ بڑی آفت قیامت میں آ جائے گی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 34۔ نمبر 19 الصاخہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ سورہ عبس آیت نمبر 33۔ نمبر 20 الغاشیہ، فرمان باری تعالیٰ ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، کیا تجھے بھی چھپانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ سورہ غاشیہ آیت نمبر 1۔ یوم الآزفہ، فرمان الہی ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں بہت ہی قریب والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 18۔ نمبر 22 یوم الجمع، فرمان باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کو وحی کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرائیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 7۔ سوال نمبر 127، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب قرآن کریم۔ سوال نمبر 128، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا معجزات و نشانیاں دی گئی تھیں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، ان میں سے بعض کا نام درج ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن شریف۔ نمبر 2 چاند کا ٹکڑے ہو جانا۔ نمبر 3 ایک بڑے لشکر یعنی 900 آدمیوں کا تھوڑی سی کھجور کھانا۔ نمبر 4 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا ابلنا اور پورے لشکر کا اس سے پینا۔ نمبر 5 ایک مٹھی مٹی کا پورے لشکر پر پھینکنا اور مٹی کا سب کے آنکھوں میں پڑنا۔ نمبر 6 ممبر بن جانے کے بعد کھجور کے اس تنے کا سسک سسک کر رونا جس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت کا چلتے ہوئے آنا اور آپ کے لیے پردہ کرنا۔ نمبر 8 آئندہ پیش آنے والی باتوں سے متعلق آپ کا خبر دینا اور آپ کے بتلائے ہوئے کے مطابق اس کا پیش آنا۔ نمبر 9 جنگ بدر کے موقع پر سرداران قریش کے قتل کی خبر دینا اور ہر ایک کے قتل ہونے کی جگہ کی تحدید کرنا۔ نمبر 10 لوگوں کا آپ کے سامنے کھانے کی تسبیح پڑھتے ہوئے سننا۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے معجزات ہیں، جسے تفصیل درکار ہو وہ اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ سوال نمبر 129 فرشتوں کے صفات کے نام پر کتنی صورتیں آئی ہوئی ہیں؟ جواب 3 صورتیں۔ نمبر 1 سورہ صافات، نمبر 2 سورہ معارج، نمبر 3 سورہ نازعات، نمبر 4 سورہ مرسلات۔ بعد نے اس سے مراد فرشتوں کو لیا ہے۔ سوال نمبر 130 وہ صورتیں کتنی ہیں جو قیامت کے نام پر یا قیامت کی خوفناکیوں کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب 13 صورتیں۔ نمبر 1 سورہ دخان، نمبر 2 سورہ واقعہ، نمبر 3 سورہ حشر، نمبر 4 سورہ تغابن، نمبر 5 سورہ حاقہ، نمبر 6 سورہ قیامہ، نمبر 7 سورہ نبأ، نمبر 8 سورہ تکویر، نمبر 9 سورہ انفطار، نمبر 10 سورہ انشقاق، نمبر 11 سورہ غاشیہ، نمبر 12 سورہ زلزال، نمبر 13 سورہ قارعہ۔